بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش۔ بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اس لیے بیٹا ابھی سے کہہ دیا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہو۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی کیا آزمائش۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ساق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ حسن صورت بھی اور اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی، ڈھور ڈنگر اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا۔ جب آزمائش شروع ہوئی نا، سب سے پہلے آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان نیچے دب کر مر گئے۔ یعنی جتنے بیٹے تھے نا، مکان کے نیچے دب کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں بھی سب مر گئی۔ یعنی تمام جانور بھی مر گئے، بھیڑ بکریاں جو جانور تھے جن سے فائدہ ہوتا تھا، دودھ دیتے تھے، تمام کھیتیوں اور بغار بھی برباد ہو گئے۔ یعنی جب آزمائش شروع ہوئی نا، ہر چیز تباہ ہو گئی، کھیتیاں بھی ختم ہو گئی، فصلیں بھی ختم ہو گئی، بس آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ یعنی کہتے ہیں نا میرے کو کچھ بھی نہیں، کچھ تو ہے نا، اللہ کا ذکر تو ہے نا، اللہ کا نام، یعنی اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہ ان کے پاس تھا، مگر اللہ کا نام تھا۔ غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد اللہ شکر کرتے۔ یعنی آپ کو کوئی اگر کہتا نا کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں رہی تو آپ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ یعنی میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا، میرا تو نہیں تھا، وہ اسی کا تھا، وہ لے گیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ سبحان اللہ، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہوں گا۔ یعنی جیسے وہ راضی تھے میں بھی راضی ہوں، جیسے فرماتے ہیں نا کہ جس حال میں سونا راضی، تو میں پھر کہتے ہیں نا حال میں راضی تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، یعنی پھر اتنی آزمائش کہ آپ بیمار بھی ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، کہتے ہیں نا چھالے پڑ جانا، بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، دانے نکل آئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، سب لوگ چھوڑ گئے، بس فقط آپ کی بیوی سبحان اللہ جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا۔ یعنی بیوی ایسی ہو نا خدمت کرنے والی، تو اللہ اس پر بڑا راضی ہوتا ہے۔ یعنی سارے لوگ چھوڑ گئے، اس حالت میں رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، عزیز و اقربا چھوڑ گئے، مگر ایک بیوی تھی وہ ساتھ رہی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، جس کا نام تھا رحمت بنت افراہیم، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ سبحان اللہ، آپ کی خدمت کرتی تھیں، سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا، یعنی کئی سال آپ ایسے بیماری میں رہے، آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں پر بڑی تکلیفوں میں رہے۔ خبردار، عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی ایسی نہیں تھی، کوڑ کی بیماری نہیں تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں وہاں کے کوڑ کے بارے میں بہت ہی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں ستاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ و جزام کی بارے میں مطلع نہیں ہوگا۔ کوڑ کی بیماری نبیوں کو لگ ہی نہیں سکتی،
کیونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان تمام وادیوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک بحث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے، یعنی صبر کرتے رہے اور شکر کرتے رہے اللہ کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور اس کا اثر، آپ نے محکمہ الہی اپنے رب سے یوں دعا کی، انی مسانی یدر و انت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا۔ ارحمین کا مطلب ہے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے مہربان بڑا، یعنی جتنے بھی کوئی رحم کرنے سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اے ایوب، اللہ نے فرمایا، رحم الراحمین نے حکم فرمایا، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی جب آپ نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا۔ حکم اللہ ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، یعنی آرڈر دیا گیا اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ آپ پھر اب 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، یعنی اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آگے باطن میں نور نور پیدا ہو گیا، یعنی باطنی نور پیدا ہو گیا، نور نور ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، وہی اولاد دوبارہ زندہ ہوگی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، جو بیوی بھی آپ کے ساتھ بوجھی ہوئی تھی نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی بخش دی، کیونکہ آپ بھی جوان ہو گئے اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و اسمان بھی آپ کو مل گیا، یعنی جو ساری چیز ختم ہوئی تو ساری چیزیں مل گئیں، مویشی بھی مل گئے، زمین بھی، کھیتیاں بھی ہری بھری ہو گئی، سب کچھ مل گیا، امیر ہو گئے، بلکہ پہلے جیسے قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا، یعنی پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصہ میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب آپ 100 تنکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مارو، یعنی قسم پوری کر لو، میری بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ آپ نے 100 درے مارنے، کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی نا، تو 100 تنکے مار لو ایسے کر کے، یعنی اس سے تکلیف بھی نہ ہو تو آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ارکد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ ہم نے، یعنی ترجمہ ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا، ہم اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور اپنی رحمت سے عطا فرما دیے عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس ایوب کو صابر پایا، وہ جماعت میں پورے ہوتے، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔
الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اداب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ پر امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیز اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔